صفین کی جنگ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اور معاویہ کے درمیان جنگ تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے تبرہ شروع کروایا اور جمعے کے خطبوں کے اندر پابند کر دیا کہ جو جمعہ پڑھائے گا وہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کرے گا. یعنی مولا کی باقاعدہ جس پہ پیغمبر اسلام نے کہا اس کا خطبہ مکمل نہیں ہے جس خطبے کے اندر جناب امیر کا نام لے کے لوگ صلوات و درود نہ بھیجیں. یہ جناب ختمی مرتبت کی روایت. اور آج بھی بہت سے اہل سنت اگر آپ دیکھیں تو جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں خطبہ ان کا مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ میری آل پہ میرے ساتھ درود و سلام نہ بھیجا جائے. لیکن شام والوں نے کیا کیا, شام والے نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ نہیں خطبے میں اور ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جائے گی. اور صفین میں اگر آپ کے آخر میں حکمیت کا مسئلہ سب کے ذہنوں میں ہے, حکمیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حکمیت کا مسئلہ کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے یعنی تحکیم کا مسئلہ آیا اور کہا کہ بھئی معاویہ نے عمر ابن عاص کو بھیجا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ چلا جائے, تو آپ نے کہا میری طرف سے مالک اشتر جائیں گے. تو آپ ہی کے لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں مالک اشتر قبول نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مالک اشتر اگر میرا نمائندہ چاہتے ہو تو میرا نمائندہ مالک اشتر ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں قبول نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اچھا اگر تم اسے قبول نہیں کرتے مالک کو تو پھر عبداللہ ابن عباس میری طرف سے نمائندگی کر لیں گے. نہیں ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی قبول نہیں, وہ آپ کے عزیز ہیں, چچا کے بیٹے. تو پھر آپ نے فرمایا جس کو مرضی بھیج دو, پھر مجھے کوئی بھی قبول نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے اپنے فیصلہ کرنا تو پھر مجھے اس میں کوئی عمل دخل نہیں, میں اس میں کچھ نہیں چاہتا. تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. ابو موسیٰ اشعری جو خوش مقدس قسم کا ایک آدمی تھا, لمبی داڑھی, نمازیں, سب کچھ تھا, لیکن معرفت کے معاملے میں بالکل صفر تھا. جیسے آج آپ داعش کو, طالبان کو دیکھ لیں کہ ظاہری لحاظ سے سب کچھ ہے لیکن حلق سے ایمان ان کے نیچے اگر بات پہنچ رہی ہو. اب عزیزان گرامی ابو موسیٰ اشعری جناب امیر المومنین کی جو ہے وہ زبردستی نمائندگی میں چلا گیا اور اس نے عمر ابن عاص بہت تیز تھا, اس نے فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں علی کو معاویہ کو جو ہے وہ معزول کر دیتے ہیں اور ایک نیا خلیفہ بنا لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا پہلے تم ممبر پہ جاؤ اور جا کے علی کو معزول کر دو کیونکہ تم علی کی طرف سے آئے ہو, پھر اس کے بعد میں اس کو معزول کر دوں گا, پھر نیا ایک حاکم چن لیا جائے گا. بھئی جس آدمی کی 2 رکعت نماز میں تبدیلی کی اس کی حیثیت نہیں رکھتا وہ امیر المؤمنین کو کیسے معزول کر سکتا. اس نے آنے کے بعد ممبر سے اعلان کیا کہ میں علی کو جس طرح سے انگوٹھی اتار رہا ہوں اپنی, اس طرح سے میں علی کو خلافت سے نکال رہا ہوں. عمر ابن عاص آیا, اس نے کہا جس طرح سے اس نے اپنی انگوٹھی اتاری ہے اس طرح سے میں نے بھی علی کو نکال دیا, اور جس طرح سے میں الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہا ہوں میں معاویہ کو خلافت دے رہا ہوں. علامت واضح ہو گئی. اگر بات واضح ہو گئی, اس کے حکمیت کے معاملے کے بعد سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ایمان کی علامت اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا نفاق کی علامت. یہ وہاں سے معاملہ چلا اور اس کے بعد سے پھر مومن کی. اور اسی لیے 11ویں امام نے کہا کہ التختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے. اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو بائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں, لیکن اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہ ہو تو پھر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے, کیونکہ نفاق کی علامت ہے, منافق کی علامت ہے, جناب امیر کے دشمن کی علامت ہے. اب یہاں سے ایک اصطلاح شروع ہوئی. اس کے بعد پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آنے کے بعد تبرہ کو روک دیا جناب امیر کے خلاف کہ امیر المومنین کی توہین نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا تھا, سب غور سے سنیں گے اس بات. اس کے بعد ہر آدمی جو ابھی بھی جناب امیر کے خلاف بولتا تھا تو وہ فوراً دوسرے سے سوال کرتا تھا, حل التا علی السنہ, کیا گیا تم اس سنت پہ باقی ہو کہ جس کو معاویہ نے شروع کیا تھا جناب امیر کی توہین کرنے کا. تو وہ انگوٹھی اپنے دکھا کے کہتا تھا, الٹے ہاتھ کی انگوٹھی, انا اہل السنہ, میں ابھی تک اہل سنت ہوں. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ اہل سنت کہاں سے شروع ہوا ہے. تو ابھی تک ہمارے بھائیوں کو بہت سوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن ان کو پھر بعد میں توجیہ یہ کر دی گئی کہ نہیں یہاں سنت سے مراد سنت رسالت مآب ہے, بلکہ وہ روش جو معاویہ نے شروع کی تھی وہ نہیں ہے, اگر بات واضح ہو گئی ہو. حتیٰ 11ویں امام علیہ السلام کا دور آیا تو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا. 5ویں چھٹے امام کے دور میں حکومت ختم ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی جب آپ نے مومن کی علامات بتائیں تو آپ نے زیارت اربعین کے فوراً بعد کہا کہ التختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ہے. اور آج تک یہ علامت جاری ہے, اور ہمارے علماء مراد تب سب اس بات پہ تاکید کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور پہنے, یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے, خصوصاً عقیق کی یا فیروزے کی, ان دونوں میں سے ایک انگوٹھی کا پہننا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے, کیونکہ جناب امیر پہنا کرتے تھے, اس لیے ان 2 پتھروں کی زیادہ تاکید ہے. ویسے کسی بھی پتھر کو پہنے, لیکن وہی پتھر جو مستحب ہیں ائمہ نے پہنے ان میں سے کوئی پتھر پہننا. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں. محمد و آل